یہ جو آڈیو لیکس ہیں جو نہ صرف خفیہ طریقے سے ریکارڈ کی گئیں اور پھر اس کے بعد پبلک کی گئیں اور ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئیں، یہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف پرائیویسی کی وائلیشن ہے بلکہ یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اور جو ریکارڈنگ ہے یار میرے بارے میں چلی تھی ٹی وی کے اوپر کہ میں وہ مریم بی بی جو ہیں وہ گفتگو کر رہی ہیں اس سے پرویز رشید سے، اور نصرت جاوید کے ہاں جو ہے وہ آذربائیجان سے آئی ایک ٹوکری بھجوانا تھی، ابھی تک لوگ پوچھ کے میرے بارے میں تو یار کسی نے پریویسی یاد نہیں رکھی۔ آپ نے سر پٹیشن فائل نہیں کی، سر آپ کرتے تو شاید یا میرا نام بشرا بی بی نہیں ہے اور یا میں ثاقب نثار صاحب کا بیٹا نہیں ہوں، اس وجہ سے چلو خیر ہاں ہلو جی بولیے کنٹینیو کیجیے۔ تو سر یہ جو پٹیشنز جب فائل کی گئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نہ صرف غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان کے خلاف ایکشنز لیا جائے۔ اس پہ بابر ستار صاحب نے نوٹسز جاری کیے اور وہ پروسیڈنگز چلتی رہی تمام اداروں کو، ایف آئی اے، آئی بی، پیمرا، پی ٹی اے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام اداروں کو بھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ کیوں ایکشن نہیں لیا گیا، سرویلنس کیسے ہوتی ہے، پورے پروسیس کو ٹریس آؤٹ کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ لیکن پھر جب یہ خط لکھا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے، تو اس کے بعد پھر 4 اداروں نے اعتراض کر دیا تھا بابر ستار صاحب پہ کہ آپ ان کیسز کو نہ سنیں، اور پھر انہوں نے ان درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا اور اس کے اوپر جرمانے بھی عائد کر دیے جو 3-4 اداروں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، آئی بی، ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کی طرف سے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ خط لکھا گیا اسی پیرائے میں کہ انہی کیس کی سماعت سے متعلق یہ کہا گیا، ایک میسج کنوے کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ ان کیسز سے بیک آف کر لیں۔ یہ انہوں نے اپنے اس خط میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک نیا خط لکھا گیا ہے اس میں یہ الزام عائد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اب دیکھیے عامر، بات یہ ہے کہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ خط اپیرنٹلی علی جناب بابر ستار صاحب نے اپنے چیف جسٹس صاحب کو لکھا، جی وہ بھی تو لیک ہو گیا نا، تو وہ کس نے کیا؟ تو کیا تحقیق اس پہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، یا ہونی چاہیے، یہ تو ایک بات ہوئی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ منظر عام پر آتا ہے تو اٹارنی جنرل صاحب منصور عثمان امان صاحب یہ جو ہیں یہ آن ایئر چلے گئے، اور یاد رہے کہ یہ وہی منصور صاحب ہیں کہ جنہوں نے چند ہی روز قبل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اگر بابر ستار صاحب کے ساتھ کوئی جھوٹے الزامات کے ساتھ کسی نے کوئی حساب برابر کرنے کی کوشش کی تو میں ان کی وکالت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ استعفیٰ دے کے ان کی طرف سے اس کی کیا یعنی تردید آئی ہے؟ کیا آپ اس کو یعنی ہاؤ وڈ یو ایکسپلین کہ منصور صاحب نے کیا پوزیشن لی ہے؟ دیکھیے نصرت صاحب، کیونکہ یہ جو تمام تر جو خط و کتابت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو رہی ہے اور پھر اس کے بعد جو ماحول بن جاتا ہے، جو خبریں آتی ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورے نیریٹیوز بن جاتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر پوری جو گورنمنٹ مشینریز ہیں ان کی طرف سے یہ رسپونڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو خط میں الزامات عائد کیے گئے ہیں یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ ٹاپ لیول سے یہ کوئی ایسی انسٹرکشنز ہیں۔ تو اس کو کلیریفائی کیا بینگ رسپانسبل سینئر لا آفیسر آف دس کنٹری، اٹارنی جنرل نے خود آ کر، پھر اس کے بعد لا منسٹر آئے، انفارمیشن منسٹر آئے، سو لہٰذا ان تمام لیکن عامر آپ کیا یہ محسوس نہیں کرتے کہ جب اٹارنی جنرل نے بیان دے دیا تھا تو وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کو اس میں پھر کودنے کی کوئی ضرورت، کوئی جسٹیفیکیشن اپیرنٹلی تو نہیں تھی؟ اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک پوزیشن لی ہے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بابر ستار صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹاپ انٹیلیجنس سیکورٹی انٹیلیجنس ہی ہوتی ہے جی، اس کے افسر نے دباؤ ڈالا کہ اس معاملے سے مٹی پاؤ جی، اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں اٹارنی جنرل، اور تاثر کچھ اس طرح کا دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی تھی کہ جی چونکہ یہ معاملات نیشنل سیکورٹی کی اس میں آتے ہیں امبریلا میں، تو برائے مہربانی ان کیمرہ کر لیا جائے۔